الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی دوستیاں ہیں یہ ساری قیامت والے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ ہاں، جس کی محبت تقوی کی بنیاد پر ہوگی، ایمان کی بنیاد پر ہوگی، وہ محبت وہاں بھی قائم ہے۔ مسئلہ پوچھتے ہو کہ داڑھی رکھنی کیسی ہے، واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے کہ مکروہ ہے، کیا ہے؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ یہ سوال ہی نہیں کر سکتا۔ مسجد میں آیا جناب، آج صحن میں نماز پڑھنی ہے یا اندر پڑھنی ہے؟ ایک نے کہا اندر پڑھنی ہے، دوسرے نے کہا باہر پڑھنی ہے۔ فیصلہ ہوا اندر پڑھنے کا۔ اس نے منہ بنا لیا، دیکھو جی یہاں سنتا ہی کوئی نہیں، یہاں مانتا ہی کوئی نہیں، میں نے کہا تھا باہر پڑھنی ہے، انہوں نے اندر نماز پڑھ لی ہے، آئندہ میں تمہاری مسجد میں نہیں آؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس محبت کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں جس کی اتنی قیمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ عرش کا سایہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں، میری کوئی نہ مانے تو مسجد والوں کو ضرور ماننی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ وقال عز من قائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ محترم سامعین اور سامعات، یہ جہان 50 سالہ جہان ہے۔ ایوریج کام کی عمر اس جہان میں 50 سال ہے۔ 15 سال تو جوان ہونے میں لگ جاتے ہیں، اور 65 سال ایوریج عمر ہے اس امت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ کوئی اس سے پہلے بھی چلا جاتا ہے اور کوئی 70 سے اوپر بھی چلا جاتا ہے، لیکن ایوریج 65 ہی ہے، اور ان میں بھی جوانی کے بعد والی 50 ہے۔ اور اگلا جہان جو ہے قبر والا نہ جانے کتنا لمبا ہے۔ صحابہ کرام کو قبر میں گئے 1500 سال ہونے جا رہا ہے۔ ہم کتنی دیر قبر میں رہیں گے اللہ جانتا ہے۔ بہرحال بظاہر اس جہان سے قبر والا بھی بڑا ہی ہے، اور اس کے بعد جو جہان ہے وہ 50,000 سال کا ہے۔ اس میں کیسے راحت مل سکتی ہے، کیسے سکون مل سکتا ہے، وہ زندگی کیسے اچھی گزر سکتی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ بہرحال اچھی زندگی میں ہوں گے۔ ان میں سے عدل کرنے والے، ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ پھر اللہ کے گھروں سے محبت کرنے والے، اس کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے۔ اور وہ نوجوان جو اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اس کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے یا وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ واسطے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی 50,000 سال کا دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی بظاہر اس کی کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آتی، دل سے محبت کرتا ہے، اور انسان اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ دلوں کا عمل ہے، دلوں کا کام ہے۔ وہ محبت کرتا ہے، ہاں اس محبت کی کبھی کبھی قیمت بھی چکانی پڑ جاتی ہے۔
اس محبت کے تقاضے بھی نبھانے پڑ جاتے ہیں، لیکن روٹین میں کوئی شخص کچھ بھی نہیں کرتا مگر وہ اپنے دل کے ساتھ مسلمان مومن سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت اس کی اتنی قیمتی ہے کہ فرمایا قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، لیکن یہ والا جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ خصوصی اعلان فرمائیں گے۔ 7 لوگ اللہ کے انعام کے مستحق ہیں، مگر یہ والا انعام کا مستحق ہے، مگر اس کا انعام اعلان کر کے دیا جائے گا۔ اگر آپ کا بیٹا فرسٹ آیا ہو اور اس کو انعام گھر میں بھیج دیا جائے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی، یا اسٹیج پر اس کا اور اس کے والد کا نام پکارا جائے اور اس کو بلایا جائے اور بلا کر کے اس کو دیا جائے، اس کی زیادہ خوشی ہوگی؟ تو یہ والے جو لوگ ہیں آپس میں اللہ واسطے محبت کرنے والے، ان کا رب ذوالجلال اسٹیج سے اعلان کرے گا۔ اللہ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب فرماؤں گا کہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، رب ذوالجلال کا اعلان کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو آپس میں اللہ واسطے محبت کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ادریس خولانی کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، سب اس کے گرد گھومتے ہیں، اسی سے پوچھتے ہیں، اسی کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ جلدی جاؤں گا تو ان سے الگ سے ملاقات کروں گا۔ میں جلدی مسجد میں آیا، وہ مجھ سے بھی جلدی مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ یہ محبت ہے لوگوں کی مسجدوں کے ساتھ۔ میں نے کہا میں آپ سے اللہ واسطے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اللہ واسطے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ واسطے محبت کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ قسم اٹھا کر کہا تو حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ میں سے محبت کرتے ہیں؟ کہا جی اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہتا ہے اللہ کی قسم آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنی تاکید کرنے کے بعد فرمانے لگے اگر تو واقعتاً مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ چادر کھینچ کر ان کو متوجہ کر کے کہنے لگے پھر سن، رب ذوالجلال کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّا، جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میں رب کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی۔ والمتجالسین فیّا، جو بیٹھتے ہیں مجلس لگاتے ہیں اور ان کی مجلس لگانے کا مقصد اللہ ہوتا ہے۔ مجلس لگی ہوئی ہے تاش پر، مجلس لگی ہوئی ہے حقے پر، مجلس لگی ہوئی ہے ٹی وی پر، نہیں، ان کے مل بیٹھنے کی وجہ رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ جن کے آپس میں بیٹھنے کی وجہ اللہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتبادلین فیّا،
اور جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کی وجہ بھی میں ہوتا ہوں، میری وجہ سے خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اور تعاون کی بنیاد اللہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اس پر آج خرچ کرتا ہوں، کل میرے کسی کام آ جائے گا، میرا کوئی کام نکال دے گا، اس کی دعوت کرو، یہ اچھا آفیسر ہے، کبھی کام آ جائے گا، یہ سیٹھ ہے، یہ تھانے دار ہے، ان کی دعوت کرو، کبھی کام آ جائے گا۔ دعوت کرتے ہیں یا ویسے خرچ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور وجہ صرف اللہ ہوتی ہے۔ جن کے آپس میں خرچ کرنے کی وجہ اللہ ہو، جن کے آپس میں مل بیٹھنے کی وجہ اللہ ہو، جن کے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ اللہ ہو، ان کے لیے رب ذوالجلال فرماتے میری محبت واجب ہو جاتی، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بالکل قاعدے کی بات ہے، دنیا والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وفادار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو دوسرا بھی وفادار ہو تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ میری آپ سے محبت ہے، آپ کی اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کی میرے ساتھ بھی ہوگی، میری رب کے ساتھ بھی ہوگی۔ یہ وفا کا قاعدہ ہے، یہ وفا شعاروں کا شعار ہے۔ تو فرمایا جو آپس میں برادری ایک ہونا، رنگ اچھا ہونا، پیسے والا ہونا، خاندان کا اعلیٰ ہونا، بہت ماہر ہونا، بہت کام کا آدمی ہونا، اس وجہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں بھی ساتھ ہو جائیں تو اور اچھی بات ہے، برادری بھی ایک ہے، رشتہ داری بھی ہے، اور اللہ واسطے محبت بھی ہے، تو ڈبل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی سبب نہیں، مگر محبت ہے اس کے ساتھ اللہ واسطے، میں تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ جس کی تو عبادت کرتا ہے اسی کی میں عبادت کرتا ہوں، تو پھر یہ محبت اللہ واسطے کہلاتی ہے۔ اور یہ ایمان ہے، کیونکہ وایا اللہ ہے۔ دو بھائیوں کی محبت ہوتی وایا ابا، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میرا اور تیرا ابا ایک ہے، اور جو اللہ واسطے محبت ہوتی ہے وہ اس لیے کہ میرا اور تیرا اللہ ایک ہے۔ اگر ابا سے تعلق نہ ہو تو بھائی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب بھائی سے نفرت ہو جائے تو پھر اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وجہ اللہ ہے۔ ہاں اگر نفرت اس کی کسی غلطی کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ تار اس طرح جاتی ہے، میری رب سے محبت اور تو بھی اسی کی عبادت کرتا ہے، اس لیے میری تیرے ساتھ محبت ہے، اور یہ اس وقت تک قائم رہتی ہے جب دونوں رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری جب تک قائم ہے اس وقت تک یہ محبت ہوتی ہے، اور جب ان میں سے کوئی رب رسول کی نافرمانیاں کرنے لگ جائے یہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ رب رسول کی محبت میں ہے اور طاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے، اور تو اس سے نفرت کرنے لگ گیا ہے، پھر اس کا مطلب تیرا رب سے تعلق ٹوٹ گیا ہے۔
پھر تیری تار اوپر سے کٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کسی کو ملنے جا رہا ہے، کسی کو ملنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے راستے میں کھڑا کر دیا انسان کی شکل میں۔ جب وہ پاس سے گزرا کہتا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں فلاں شخص کو ملنا ہے۔ کہتا ہے کوئی مالی لین دین ہے تیرا اس کے ساتھ؟ کہتا نہیں۔ کہتا کوئی تیرا اس پہ احسان ہے جس کو پورا کرنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اسی رب کی عبادت کرتا ہے جس کی میں کرتا ہوں، اور اس کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی اچھی عادات کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے اور میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ نے اسپیشل تیرے لیے بھیجا تھا، اور میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیری اس بھائی کے ساتھ محبت کی وجہ سے تو تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہوگی۔ اللہ محبت کرتا ہے اور بندے کو بتاتا ہے کہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، بتانے کے لیے فرشتہ بھیجا ہوا ہے۔ اور جو شخص ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ابو ادریس خولانی نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو سے محبت کرتا ہو اللہ واسطے، اس کو بتانا چاہیے کہ میں تو اس سے اللہ واسطے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کرتا ہے محبت تو وہ بتاتا ہے فرشتہ بھیج کر، اور یہ وہ محبت ہے جس نے ساتھ نبھانا ہے، باقی محبتیں رہ جانی پیچھے۔ بچے آپ کے کپڑے اتار کر کفن پہنا کر قبر تک جائیں گے، اور جو محبتیں اللہ واسطے کی ہیں وہ قبر میں بھی ساتھ جائیں گی، حشر میں بھی ساتھ جائیں گی، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی دوستیاں ہیں یہ ساری قیامت والے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی، ہاں جس کی محبت تقوی کی بنیاد پر ہوگی، ایمان کی بنیاد پر ہوگی، وہ محبت وہاں بھی قائم رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے محلے دار ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے کسی غلطی کی وجہ سے آگ میں چلے گئے، وہ ان کو پہچان لیں گے۔ کچھ جہنمی تو پیندے میں ہوں گے، اللہ معاف کرے، کچھ جہنم میں بھی جیل میں ہوں گے، اللہ محفوظ رکھے، یہ بڑے مجرم ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اور یہ جو اوپر اوپر نظر آ رہا ہے اس کا مطلب کوئی چھوٹا بڑا جرم نہیں، ان کا ان کے برابر جرم نہیں ہے۔ وہ ان کو پہچان کر کہیں گے یہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یا اللہ یہ جہنم میں چلے گئے، ہم تو ان کے بغیر نہیں جائیں گے جنت میں۔ اب یہ احتجاج دنیا والا نہیں ہے، لا یشفع عندہ الا باذنہ، رب کی اجازت ہے تو انہوں نے ایسے کہا، مگر بنیاد کیا ہے؟ بنیاد اللہ واسطے کی محبت ہے۔ یا اللہ یہ تو نمازی لوگ تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے،
ہم ادھر کھڑے ہیں، ہم نہیں جا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے نکال کر ان کے ساتھ روانہ کر دے گا۔ یہ ایمان کی محبتیں باقی رہیں گی، ورنہ خون کی محبتیں نفرتوں میں بدل جائیں گی۔ اگر خون کا رشتہ بھی ہے اور ایمان کی محبت بھی ہے تو ایمان کی محبت باقی رہے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، مگر جو ایمان کی محبت ہے وہ کام آئے گی، یہ ساتھ جائے گی۔ اور یہ محبت ایمان کی اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور اس محبت کی کشش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ترقیاں عطا فرمائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص آ کر پوچھتا ہے، حضرت ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے مگر اس جیسے عمل نہیں کر پاتا، وہ ان کو مل نہیں سکا، ان تک پہنچ نہیں سکا، ان کو دیکھ نہیں سکا، مگر ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرء مع من احب، وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اب آپ کر لو محبت، جتنا اونچا بلند جنت میں مقام حاصل کرنا ہے نا، اتنے اونچے بلند مقام والے سے محبت کر لو، آپ وہاں پہنچ جاؤ گے۔ کتنی عظیم چیز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث سنی، کہتے ہیں صحابہ اکرام کو کسی حدیث کے سننے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سننے پر خوشی ہوئی کہ المرء مع من احب، کہ بندہ وہاں ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ اپنے دل کو پوچھو، میں ہاتھ کھڑا کرواؤں گا تو سب بولو گے ہاں بالکل، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا؟ ہاں بھائی بالکل، کیوں نہیں۔ ابو بکر، عمر، علی، عثمان سے محبت ہے نا؟ سب کہیں گے بڑی محبت ہے، لیکن دل سے پوچھ کر بتاؤ، اور مجھے نہیں اپنے آپ کو بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ داماد ہیں، یہ سسر ہیں، اور یہ نبی ہیں اور وہ امتی ہیں، پوچھ رہے ہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، دن رات کا ساتھ ہے، اکٹھے رہتے ہیں، جو ہر وقت آپ کا ساتھ ساتھی رہتا ہو اس کو آپ پوچھو تو اس سے میرے ساتھ کتنی محبت ہے۔ عجیب سا نہیں لگتا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اچھا اپنی جان سے زیادہ یا کم؟ یہ اور مشکل سوال ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ کوئی پوچھے کتنی محبت ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر دو، نہیں۔ کہنے لگے جان سے زیادہ تو نہیں ہے۔ سچا آدمی تھا۔ فرمایا عمر پھر بات نہیں بنے گی۔ اب دیکھو دل کو سمجھایا اور دل کو اس بات پر لگایا کہ مجھے اب ان سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ جب دل مان گیا تو فرمانے لگے اللہ کے رسول اب مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنے گی عمر۔
ظاہری کوئی نشانی نہیں ہے، وہی عمر ہے، وہی ہے، جتنا ابھی 5 منٹ پہلے وزن تھا اتنا ہی اب وزن ہے، لیکن یہ دل کا عمل ہے۔ سچے تھے، فوری طور پر نہیں کہا، جب تک دل میں وہ بات نہیں آئی سچ بولا۔ اس لیے میں آپ سے پوچھوں گا، آپ سب کہیں گے ہاں، میں کہتا ہوں نہیں، پوچھ کر بتاؤ اپنے دل سے کس سے محبت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس سے حدیث سن کر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابو بکر اور عمر سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم، اور میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا کیونکہ مجھے ان کے ساتھ محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کمزور ہو اور محبت ان کے ساتھ ہو تو آپ کو ان کا ساتھ مل سکتا ہے۔ ساری شریعت ایک طرف اور یہ ایک حدیث ایک طرف۔ ساری شریعت پر عمل کرو گے جنت ملے گی، اور اس حدیث پر عمل کرو گے تو آپ ایک دم وہ مقام حاصل کر لو گے جو ساری شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ صحابہ کا مقام تو ہمیں مل ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھیوں کا ایمان تھا، جو ان کا عمل تھا، ان پر تو ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر اس حدیث پر عمل کر کے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، اپنی اپنی ٹوپی اتار کر دیکھیں کہ بال کس اسٹائل کے ہیں، بس پتہ چل جائے گا کہ آپ کو محبت کس کے ساتھ ہے۔ اگر انڈیا کے اداکاروں جیسے بال ہیں تو پھر آپ کو ان سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشرہ تھے نا، آپ نہیں ہیں تو اس مطلب آپ کو ان سے محبت ہے۔ مسئلہ پوچھتے ہو کہ داڑھی رکھنی کیسی ہے، واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے کہ مکروہ ہے، کیا ہے؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ یہ سوال ہی نہیں کر سکتا، وہ یہ مسئلہ پوچھ ہی نہیں سکتا، وہ یہ فتویٰ مانگ ہی نہیں سکتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پوچھے نہ، مگر ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ان سے محبت ہے، میں ان جیسی سیرت بناؤں گا، اپنی بات ختم۔ تو دل کی محبت کا کبھی کبھی ظاہری اظہار بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کا کوئی تقاضا بھی نبھانا پڑتا ہے۔ آپس کی محبت، نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں کا قرب، ان کا پڑوس، یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ وہ 100 بندوں کا قاتل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسی عالم دین کو ملا، کہا میں 100 بندوں کا قاتل ہوں، حل لی من توبہ، توبہ میری ہو سکتی ہے؟ کہا تیری توبہ ہو سکتی ہے، مگر تیرے عمل سے لگتا ہے کہ تو عادی مجرم ہے اور تیری سوسائٹی اچھی نہیں۔ اگر تو پکی توبہ کرنا چاہتا ہے تو زبانی توبہ نہ کر، عملی توبہ کر، اور اس علاقے کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ بہت مشکل سوال ہے۔ ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ اب گھر جانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے گھر کو چھوڑ دینا ہے، بہت مشکل سوال ہے۔ اس کو چانس نظر آیا، وہ گھر گیا تو تھوڑا بہت توشہ کو پیسہ اٹھایا اور نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں موت آ گئی۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں ہمارا ہے، اس لیے کہ توبہ کر کے آیا ہے۔
جہنم والے کہتے ہیں ہمارا اس لیے کہ 100 کا قاتل ہے. اللہ نے فرمایا زمین کو ماپو، اگر ان لوگوں کے قریب ہوا تو برے لوگوں کے قریب ہوا تو تم لے جانا، نیک لوگوں کے قریب ہوا تو جنت والوں تم لے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت میں ابھی وہ برے لوگوں کے قریب ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین کو کہا پھیل جا، ادھر والی کو کہا سکڑ جا. جب انہوں نے ماپ کر دیکھا تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہ نیک لوگوں کے قریب ثابت ہوا اور فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت والے لے کر جائیں گے. نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں کا قرب، نیک لوگوں کا پڑوس، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور یہ محبت ظاہر ہوتی ہے، کس کو کس سے محبت ہے اس کی پوری شکل بتا دیتی ہے، اس کے گھر کا اسٹائل بتا دیتا ہے، اس کی عادات پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دل کسی نیک آدمی سے محبت کرتا ہو اور شکل آپ کی انڈیا کے اداکاروں جیسی ہو نہیں سکتا. اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. باقاعدہ نائیوں کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے انڈیا کے اداکاروں کا نام اور ان کی تصویریں کہ میرے پاس آؤ گے تو ہم اس طرح کا بنا دیں گے آپ کو. اور لوگ جاتے ہیں اس طرح کا بننے کے لیے. اور پھر آپ آج کا خطبہ سن کر کہو کہ نہیں اب مجھے تو محبت تو صحابہ کرام سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ بات بنتی نہیں ہے. دل کے تابع سارا جسم ہوتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہی سارا جسم کرتا ہے. الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار جسم میں ایک بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا جسم ایک بوٹی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ غلط ہو جائے تو جسم غلط ہو جاتا ہے. خبردار اس کا نام دل ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ سارے جسم کا بادشاہ ہے. اگر وہ اللہ، اس کے رسول اور نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار اس کے سارے جسم پر ہوگا. یہ ایٹومیٹک چیز ہے، یہ لامحالہ ہے، ایسا ہوگا. تو بھائیو، آپس میں محبت کرنا، محبتوں کو پالنا، ہدیہ دے کر، تحفہ دے کر. تحفے دیا کرو ایک دوسروں کو، اور کسی کا تحفہ حقارت کی وجہ سے واپس نہ کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا پایا دے کر جاتا، کھری، جس کے بال اتارنے کے لیے جلایا گیا ہو اور زیادہ ہی جل گیا ہو چمڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دے کر جاتا، حضرت یہ ہدیہ ہے، آپ اس کو قبول فرماتے تھے. آج ہم پڑوسیوں کو کھانا دیں تو وہ کہیں گے تو بوٹی تو اس میں ہے کوئی نہیں. تو جو دینے والا ہے وہ بھی کوشش کرے کہ جس طرح کا خود کھایا ہے ویسا ہی دے، اور جو لینے والا ہے وہ بھی قبول کرے اور اس کا عذر قبول کرے کہ اس کے گھر میں ایسا ہی تھا اس لیے وہ اس طرح کا لے کر آیا ہے. حقارت کی وجہ سے رد نہ کیا جائے. تحادو تحابو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہدیہ دیا کرو اور اس سے محبت بڑھتی ہے. اسی طریقے سے سلام کو عام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. ترتیب دیکھو، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تمہارا ایمان درست نہ ہو. وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اس وقت تک تمہارا ایمان قابل اعتبار نہیں جب تک تم آپس میں اللہ واسطے محبت نہ کرتے ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں، نفرتیں، قدورتیں. تو نے اپنی بچی کی شادی کی، مجھے کیوں نہیں پوچھا؟
رشتہ کرتے وقت مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ منگنی کے وقت مجھے کیوں نہیں لے کر گیا؟ تو مجھے بارات پر کیوں نہیں لے کر گیا؟ فضول قسم کی بات ہے، فضول قسم کے عذر، جس کی وجہ سے وہ عظیم محبت کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے جس نے تجھے 50,000 سال کا دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے۔ مسجد میں آیا جناب، آج صحن میں نماز پڑھنی ہے یا اندر پڑھنی ہے؟ ایک نے کہا اندر پڑھنی ہے، دوسرے نے کہا باہر پڑھنی ہے۔ فیصلہ ہوا اندر پڑھنے کا۔ اس نے منہ بنا لیا، دیکھو جی یہاں سنتا ہی کوئی نہیں، یہاں مانتا ہی کوئی نہیں، میں نے کہا تھا باہر پڑھنی ہے، انہوں نے اندر نماز پڑھ لی ہے، آئندہ میں تمہاری مسجد میں نہیں آؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس محبت کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں جس کی اتنی قیمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ عرش کا سایہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں، میری کوئی نہ مانے تو مسجد والوں کو ضرور ماننی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کینہ پروری نہ کیا کرو، محبت پروری کیا کرو، محبتوں کو پالا کرو۔ ایک باپ کی اولاد آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، اور تم تو مختلف باپوں کی اولاد ہو، تمہیں ہر ایک کی بات پسند آئے گی؟ ہو نہیں سکتا۔ لا محالہ کسی نہ کسی کی بات آپ کو ناپسند آئے گی۔ اگر اس بنیاد پر نفرتیں کرو گے تو پھر کبھی بھی اس عظیم محبت کو حاصل نہیں کر سکو گے جس کی یہ قیمت ہے کہ المرء مع من احبا، کہ آپ اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام سے محبت کرو۔ قیامت والے دن آپ کا مقام وہی ہو جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو ہدیہ دیا کرو، سلام کو عام کرو۔ فرمایا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جب تک مومن نہیں جنت نہیں ملے گی۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک آپس میں محبت نہ کرو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ، کیا آپ کو وہ کام بتا دوں؟ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، اگر وہ کر لو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی۔ فرمایا أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، آپس میں السلام علیکم کو عام کر دو۔ ابھی آپ جا رہے ہیں نا یہاں سے، ایک کی جوتی ادھر ہے، ایک کی ادھر ہے، بیچ میں پلر آ گیا ہے، باتیں کرتے جا رہے تھے، وہ جوتی لینے ادھر چلا گیا، واپس میں آ کر ملے، بیچ میں پلر آ گیا، پھر کہو السلام علیکم۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہمان آ گیا، دسترخوان لائے السلام علیکم، خالی برتن لائے السلام علیکم، سالن لے کر آئے السلام علیکم، بار بار جب بھی ملو السلام علیکم کہو، اس سے محبت عام ہوتی۔ اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آ گیا یہ میرا کام کر دو، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا کام ہو جائے، آپ کی کوشش ٹرخانہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا یہ کام ہو جائے۔ اذا استنصحک فانصح، کاروباری راز ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ سے خیر کی بات پوچھے تو اس کو بتاؤ، پوری خیر خواہی کرو۔ بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو، جا کر کے اس کا حال احوال پوچھو۔ ہمارے یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے محلے کا صفائی کرنے والا جمع دار نہیں آ رہا تھا، کہتے میں نے جا کر پتہ کیا، لوگ کہہ رہے تھے وہ سست ہے، حرام خور ہے، آتا نہیں۔ وہ کہتے میں نے جا کر پتہ کیا، بیمار پڑا ہوا تھا، اس کی تیمارداری کی، اس کو دوائی لا کر دی، صحت یاب ہوا تو میرے پاس آ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں نے مسلمان ہونا ہے۔ تو سب کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ ہو، سب کے کام نکالنے کا عزم ہو، تو انشاءاللہ یہ محبتیں عام ہو جائیں گی، اور اس میں کوئی وہ نہیں کہ یہ اس کی برادری ہے، وہ اس کی برادری ہے، یہ قد چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ رنگ کالا ہے کہ گورا ہے، شہر اس کا یہ ہے یا وہ ہے۔ اگر عام مسلمان ہے تو اس کے لیے محبت ہونی چاہیے، اگر وہ رشتہ دار ہے تو ڈبل محبت ہونی چاہیے۔
اگر رشتہ دار ہے تو ڈبل محبت ہونی چاہیے. اور اگر عام مسلمان تھا اور رشتہ دے دیا لے لیا اور کسی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو گیا تو پھر اب نفرت ہونی چاہیے. وہ پرانی ایمان کی محبت پر واپس آ جانا چاہیے. پرانی ایمان کی محبت پر واپس آ جانا چاہیے. اس وجہ سے آپس میں دیواریں نہیں بنانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں محبت نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اللہ اس کے رسول کی محبت بھی دے اور آپس کی محبت بھی دے. اور ایسے ہی ہمیں اب اللہ عرش کے نیچے جمع فرمائے, ایسے ہی اللہ حوض کوثر پر جمع فرمائے, ایسے اپنی جنتوں کا وارث بنائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.